اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند کریم آپ سب کی دن و رات کو اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ایمان، یوم الخمیس جمعرات کا دن بڑا بابرکت دن ہے، عظمت والا دن ہے، کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنے کا دن ہے، مرحومین کو یاد کرنے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں ملائکہ اللہ کے حکم سے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، بندگان خدا کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور ان میں سے جو بندہ اس دن میں کثرت کے ساتھ صلوات پڑھے، اس کے صلوات کے اجر کو، ثواب کو وہ لکھتے رہتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، ماہ شوال المکرم کی پہلی بڑی شب جمعہ ہے۔ یہ شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، گناہگار بندوں کے لیے پشیمان ہو کر بارگاہ الہی کی طرف پلٹ کر آنے کی شب ہے۔ تو صاحبان ایمان، ہم اور آپ میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے، مستجاب فرمائے، دیکھیں وہ خود ہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اے گناہگار مجھے پکارو، مجھے آواز دو، کیوں؟ استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ تو صاحبان ایمان، آئیے خدا کی بارگاہ میں اس شب میں آپ کی کوئی پریشانی ہے، رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے کوئی بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو وسیلہ بنائیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کی التجائیں کریں۔ تو صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں آپ مومنین مومنات کی خدمت مبارک میں ایک بہترین وظیفہ ہے 7 دن کا۔ جو بندہ 7 دن اس وظیفے کو متواتر کرے گا، بغیر رکاوٹ کے، بغیر ناغہ کیے، تو اس کی جو بھی حاجت ہو، شادی کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، نیک سفر کے حوالے سے ہے، نیک ہم سفر کے حوالے سے ہے، نیک زوجہ کے حوالے سے ہے، اللہ وہ اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت یعنی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ اگر اس کے کام میں کوئی بھی کام ہے جو وہ چاہتا ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، چاہتا ہے وہ رکاوٹیں دور ہوں، تو وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، وافر مقدار میں رزق بھی ملے گا۔ تو آئیے صاحبان ایمان، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام کا 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر نذرانے ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وافر مقدار میں رزق کثیر، رزق طیب، رزق واسع، رزق حلال عطا فرمائے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ ہر دن نماز صبح کے بعد 11 مرتبہ اس ذکر کی تسبیح کرے۔ 11 تسبیح نہیں ہے، بلکہ 11 مرتبہ 11 دانوں کو اس ذکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلا دانہ پکڑنا ہے تسبیح کا اور پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ ربی واسألہ من فضلہ۔ ایک دانہ پڑھیں، پھر دوسرے دانے پر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ ربی واسألہ من فضلہ۔ یہ 7 دن تک نماز فجر کے بعد، یہ ذکر نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ ہر دن اس کو متواتر پڑھیں، تو اپنی زندگی میں رزق کثیر کو، رزق وافر کو پائیں گے اس ذکر، اس تسبیح کی برکت سے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا عمل ہے صاحبان ایمان،
ان افراد کے لیے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں، دل کی مرادیں، دل کی تمنے، دل کی خواہشات رب العالمین قبول فرمائے، وہ پوری ہوں، اور ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں، جو بندش ہیں، وہ رکاوٹیں دور ہوں، بندشوں کا خاتمہ ہو. تو اسے چاہیے کہ حالات طہارت میں، یعنی باوضو ہو کر حضور قلب کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانتے ہوئے اس عمل کو 7 دن تک کرنا ہے. ایک دن بھی اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک عدد بھی اس میں کم نہیں ہونا چاہیے. پڑھنا کیا ہے؟ 7 دن تک ہر دن 2000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو ندا دے کر پکاریں کہ یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادی. 2000 مرتبہ ہر دن، کسی بھی وقت، حالت طہارت میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اس ذکر کی تسبیح کریں تو انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِهِ بفضل اللہ تعالی آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی. آپ کے کاموں میں، آپ کے امور میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی اور دور ہو جائیں گی. تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالی اس شب مولا آقا سید سردار نواسائے رسول جگر گوشائے علی و بطول سرکار سید الشہداء جوانان جنت کے سردار مولا امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا قمر بنی ہاشم باب الحواج لخت جگر جناب ام البنین مولا عباس علمدار غازی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ تمام سننے والے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں کی طرف سے، بالخصوص نجفی کربلا چینل کو سننے والے، اس میں شامل ہونے والے اور شیئر کرنے والوں کو کی طرف سے نیب دعا ہوں گے. آپ سب کی طرف سے دونوں شہنشاہوں کی بارگاہ میں زیارت پڑھ کر نیابت میں ہدیہ پیش کریں گے، اور دعا مانگوں گا کہ پروردگار اس ویڈیو کو سننے والوں کو کربلا کی زیارت کا رزق عظیم عطا فرمائے. آپ سب کو زیارت کربلا کا شرف عطا فرمائے. آپ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اس شب کے صدقے میں نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول علیہ السلام کے اس گنبد مبارک کے نیچے کہ جہاں سائل دعا مانگے تو جہاں جس گنبد کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس گنبد کے نیچے آپ سبھی کے لیے دعا کروں گا، اور بالخصوص آپ سب کے مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب ہونے کے لیے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں سرکار حسین علیہ السلام، سرکار جناب علی اکبر علیہ السلام، سرکار جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ دے کر آپ سبھی کے لیے، آپ سبھی کے مرحومین مرحومات کے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں گے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ سب بھی جہاں جہاں دنیا کے جس خطے پر ہوں اپنے ہاتھوں کو جب فضا میں بلند کر کے اس کریم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اس حقیر فقیر خاکی